بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹن عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ہیلی کاپٹر خاصی تیز رفتاری سے فضا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پائلٹ سیٹ پر خود عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا، عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے۔ ان عقب میں خالی جگہ پر سیاہ رنگ کے دو بڑے بڑے تھیلے موجود تھے۔ عمران صاحب، اگر ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہٹ کر دیا گیا تو؟ صفدر نے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر موصلوں سے کیا ڈر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ احتیاط ضروری ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہر چا بادہ باد، یعنی اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، پہلے تو تم چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور اب یوں بول رہے ہو جیسے تم کسی خودکش مشن پر جا رہے ہو، جولیا نے کہا۔ پہلے میں عقل کے گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اب میں نے عشق کی لگام ہاتھ میں تھام لی ہے، اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ عشق تو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا، جبکہ عقل کوٹھے پر چڑھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اب ہم نے بے خطر آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی ہے، اس لیے ہر چا بادہ باد، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ مجھے یقین ہے عمران صاحب کہ اس سواکر نے ہیلی کاپٹر کو چیک کرنے کا انتظام کر رکھا ہوگا، اور وہ ہیلی کاپٹر کو فضا ہی میں میزائل سے اڑا سکتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ ویسے چیکنگ تو ہماری اس زرعی فارم سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جب میں نے وہاں ہیلی کاپٹر کو جیسے ہی فضا میں اٹھایا تو میں نے دوربین کے شیشے کی چمک دیکھ لی تھی، عمران نے کہا، تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمارے ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات پیشگی مل چکی ہوں گی۔ ویری سیڈ، پھر تو ہم اس وقت شدید خطرے میں ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں، کسی بھی لمحے کوئی میزائل ہمارے ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑا سکتا ہے، اور اس کے بعد نہ جنازہ اٹھے گا اور نہ ہی کہیں مزار ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، منہ اچھا نہ ہو تو بات تو اچھی کیا کرو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تنویر کا منہ سب سے اچھا ہے، جو سرے سے بات ہی نہیں کرتا، عمران نے جواب دیا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ نے یقیناً کوئی حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے بطور لیڈر تم سب کی حفاظت میری ڈیوٹی میں شامل ہے، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ لیکن ہمیں بظاہر تو کوئی حفاظتی اقدام نظر نہیں آ رہا، صفدر نے کہا۔ اگر ایسا اقدام نظر آ جائے تو پھر وہ حفاظتی اقدام کیا ہوا؟ پھر وہ سواکن اور اس کے آدمیوں کو بھی نظر آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن کیا حفاظتی اقدام ہے؟ کم از کم ہمیں تو معلوم ہو، جولیا نے کہا۔ جب وقت آئے گا تو پتہ چل بھی جائے گا، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا سے لگا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، ہمیں کمپیوٹر گن کی مدد سے ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں، ہم ان کے ٹارگٹ میں آگے ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، تو سب کے چہروں پر سنسنی کے تاثرات ابھرے۔ ان سب کے جسم لاشعوری طور پر تن گئے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سڑک کی آواز کے ساتھ ہی سائڈوں پر موجود کھڑکیاں بند ہو گئیں، اور ان پر عجیب سی دھات کی چادر بھی چڑھ گئی، اور نہ صرف کھڑکیوں پر بلکہ یہ چادریں پورے ہیلی کاپٹر کے اندر پھیل گئیں۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کو اس قدر زوردار جھٹکا لگا کہ ہیلی کاپٹر خاصا ڈول سا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گرنے لگا۔ لیکن عمران اسی طرح مطمئن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک دھماکے سے وہ کسی چیز سے ٹکرایا، اور پھر انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہ گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہوں۔ اسی لیے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا تو ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ عمران کی نظریں سامنے اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، پھر سے تیزی سے چند بٹن پریس کیے تو ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چادریں بھی غائب ہو گئیں اور کھڑکیاں بھی کھل گئیں، اور عمران کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر درست حالت میں اوپر فضا میں موجود تھا اور بالکل محفوظ تھا۔ کافی بلندی پر جا کر وہ ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، جولیا نے کہا۔ ہم پر میزائل فائر کیا گیا تھا اور ہیلی کاپٹر شعلے میں تبدیل ہو کر سمندر پر گرا اور پھر پانی کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ اس طرح سواکن اور اس کے آدمی لازماً وکٹری کے نعرے لگا کر ناچنے لگ گئے ہوں گے، لیکن ہیلی کاپٹر محفوظ ہے اور دوبارہ فضا میں اڑ رہا ہے۔ اب جب تک وہ سنبھلیں گے ہم ساحل پر پہنچ کر اس ہیلی کاپٹر کو چھوڑ چکے ہوں گے، اور وہاں ایک خصوصی لانچ ہماری منتظر ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اوہ،
یہ سب کیسے ہو گیا؟ سب نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کے گرد مخصوص چادریں مصنوعی طور پر چڑھی ہوئی ہیں جن پر اس طرح پینٹ کیا گیا اور نشانات اور نمبر وغیرہ لکھے گئے ہیں کہ مخصوص چادریں نظر نہیں آتی۔ اندرونی طور پر ایسی چادریں چڑھا دی گئیں جن کی وجہ سے دھماکے کے اثرات ہم پر نہ اثر ہو سکیں۔ جیسے میزائل ٹکرایا پورا ہیلی کاپٹر شعلے میں تبدیل ہو گیا اور پھر شعلہ نیچے سمندر میں گر گیا۔ لیکن اس ہیلی کاپٹر میں یہ سسٹم موجود ہے کہ گہرائی میں سے نکل کر فضا میں اٹھ سکتا ہے، اور اس طرح انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر میزائل سے تباہ ہو کر سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ لیکن اب جب وہ سمندر میں ہماری لاشوں اور ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے تلاش کرتے رہ جائیں گے جبکہ ہم اطمینان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ یوں سمجھو کہ سواکن کی ہابرٹ میں ہمیں روکنے کی ساری پلاننگ اس ایک دھچکے میں ہی ختم ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر وہ ہمیں اسکرین پر مسلسل چیک کرتے رہے تو پھر، جولیا نے کہا۔ آگ لگنے کے بعد اب ان چادروں پر مخصوص کیمیکل جل گیا ہے، اب یہ ہیلی کاپٹر اسکرین پر نظر نہیں آ سکتا۔ کرتے رہیں چیکنگ، عمران نے کہا، اور سب اس طرح عمران کو دیکھنے لگے جیسے بچے کسی شوبدہ باز کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہا ہو اور اسکرین پر نظر نہ آئے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں براہ راست ہابرٹ اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں صورت میں ہابرٹ میں الجھنے سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس باقی وقت بے حد کم ہے، اور میرے ذہن میں یہ امکان بہرحال موجود تھا کہ بلیک ایجنسی جیسی باوسائل اور انتہائی ترقی یافتہ ایجنسی صرف چند افراد کو گنے دے کر بازاروں میں مارچ نہیں کروائے گی، بلکہ وہ ہر امکان کو سامنے رکھ کر حفاظتی انتظامات کریں گے۔ ہابرٹ میں الجھنے سے بچنے کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم کسی بحری اسمگلنگ کرنے والی تنظیم کی خدمات حاصل کریں اور ان کی مدد سے ہابرٹ سے بچ کر نکل جائیں۔ میں نے اس کے لیے کوشش کی اور کام بھی کیا، لیکن پھر اطلاع مل گئی کہ اوپیکس کا ریچرڈ بلیک ایجنسی سے ملا ہوا ہے، اس لیے یہ آپریشن بھی ختم کرنا پڑا۔ اب دوسرا آپریشن یہ تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر بحیرہ ایڈریاٹک کو کراس کر کے ہابرٹ کے کسی ویران ساحل پر اتر جائیں اور وہاں سے پارٹن کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ بلیک ایجنسی نے اس اقدام کے خلاف بھی ایسی کارروائی کر دی ہوگی، اور جب تک انہیں یقین نہ آ جائے گا کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے، اس وقت تک انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے خصوصی طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور ریمزے کی مدد سے گریٹ لینڈ کی ایک ہیلی کاپٹر بنانے والی کمپنی سے خصوصی طور پر ہیلی کاپٹر تیار کرایا گیا۔ اس کے بعد ایسے مٹیریل کی چادریں چڑھائی گئیں جن سے ٹکرا کر کوئی میزائل پھٹ نہیں سکتا، لیکن میزائل کو فائر کرنے والوں کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ میزائل نے ہیلی کاپٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو مسلسل میزائل فائر کرتے رہتے یا کوئی دوسرا خطرناک حربہ اختیار کرتے، یا کم از کم ہیلی کاپٹر کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ اس لیے ایسا انتظام کیا گیا کہ جیسے کوئی میزائل ہیلی کاپٹر سے آ کر ٹکرائے گا تو دھماکے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پر لگایا گیا خصوصی کیمیکل شعلے کی صورت میں جلنا شروع ہو جائے گا، اور ہیلی کاپٹر پھٹ کر تباہ ہونے کی بجائے شعلہ بن کر نیچے سمندر میں گرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہیلی کاپٹر کے اندر اس آگ یا شعلے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ پھر اس ہیلی کاپٹر میں ایسی مشینری خصوصی طور پر نصب کی گئی کہ جب ہیلی کاپٹر سمندر میں گر جائے تو نیچے سے اسے واپس سطح پر اس مشینری کی مدد سے لایا جائے، اور اس طاقت کی بنیاد پر وہ سطح سمندر سے بھی اوپر فضا کی طرف اٹھتا چلا جائے۔ اس کے پر جو میزائل ٹکراتے ہی خود بخود میکانیکی انداز میں ایک دوسرے کے اندر گھس کر سمٹ گئے تھے، سمندر سے واپس سطح پر آتے ہی وہ خود بخود میکانیکی انداز میں کھل جاتے اور ہیلی کاپٹر فضا میں اڑنا شروع ہو جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اس آگ سے وہ تمام نشانات اور نمبر جو پہلے اس ہیلی کاپٹر پر موجود تھے وہ ختم ہو گئے، اور نیچے سے نئے نمبر اور نشانات اور فائر پروف جگہ باہر آ گئی۔ اس لیے اب یہ ہیلی کاپٹر پہلے سے یکسر مختلف ہے، اور بلیک ایجنسی چونکہ ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر لینے میں کامیاب ہو چکی ہے جو سمندر میں گر چکا ہے، اس لیے بلیک ایجنسی اب سمندر میں اس تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ اور ہماری لاشیں ہی تلاش کرتی پھر رہی ہوگی جبکہ ہم بحیرہ ایڈریاٹک کو کراس کرنے والے ہیں۔ عمران نے پوری تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن کا مقابلہ واقعی کوئی نہیں کر سکتا، تم واقعی سپریم ذہن ہو، جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سیانے کہتے ہیں کہ جس کا ذہن جتنا سپریم ہوگا اس کی جیبیں اتنی ہی خالی ہوں گی۔ اب بتاؤ، یہ سپریم ذہن میرے لیے باعث جزا ہے یا باعث سزا کہ مفلس و کلاش بن کر کبھی آغا سلیمان پاشا کی جھاڑیں کھاتا ہوں اور کبھی چیف کی منتیں کرتا نظر آتا ہوں کہ وہ بڑی رقم کا چیک دے دے، لیکن اب مزید کیا کروں؟ عمران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا۔ آخر تمہیں اپنے آپ کو غریب و مفلس کہہ کر کیا لطف آتا ہے؟ جولیا نے کہا۔ تم اسے لطف کہہ رہی ہو؟ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو
جب باہر شدید گرمی میں پیدل چلتا ہوا کوئی آدمی نظر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو واک کرنے میں کتنا لطف آ رہا ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ اس ہیلی کاپٹر پر پاٹن پہنچ جائیں، اچانک اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اس میں حرجی کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ حرج ہے کہ اس بار میزائل فائر ہونے کے بعد ہم سب کو باجماعت انا للہ پڑھنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑا اور پھر اس کی رفتار اور بلندی کم کرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر سمندر کی بجائے زمین پر پٹی کے اوپر اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد عمران نے ایک بڑے سے احاطے کے اندر ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ اس احاطے کے گرد اونچی 4 دیواری تھی۔ ایک سائڈ پر عمارت بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا، عمارت میں سے 2 مسلح آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف آنے لگے۔ آؤ، ہیلی کاپٹر کے مالک آگے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ البتہ اگبی طرف موجود دونوں تھیلے بھی صفدر اور تنویر نے نیچے اتار لیے تھے۔ دونوں آدمیوں نے عمران کو سلام کیا اور بغیر رکے وہ تیزی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے، اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا اور پھر کچھ بلندی پر پہنچ کر وہ تیزی سے مڑا اور نیچے کھڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آؤ بھائی، ایک مرحلہ تو ختم ہوا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا یہاں صرف یہ 2 ہی آدمی تھے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، جب تک یہ ہیلی کاپٹر ہمارے پاس تھا ہم شدید خطرے میں تھے، اس لیے ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ ہمارے پہنچتے ہی ہیلی کاپٹر فوراً دوسروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ بلیک ایجنسی کو اگر شک بھی پڑے تو وہ ختم ہو جائے۔ عمران نے کہا اور پھر اندر کمرے میں پہنچ گیا۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں کرسیاں موجود تھیں۔ عمران کے باقی ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران نے سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ٹون چیک کرنے کے بعد اس نے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور چند لمحوں بعد اس نے کریڈل سے ہاتھ ہٹایا اور دوبارہ نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے وہی پہلے والی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہر بار رانگ نمبر ملتا ہے؟ سوری، عمران نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے رابطہ ختم کر دیا اور پھر اطمینان سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ کوڈ تھا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، اب تو خود زندگی ہی کوڈ میں گزر رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، پاٹن میں بھی تو حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، وہاں بھی بلیک ایجنسی کا ایجنٹ کیلی موجود ہے، اور چونکہ اصل جگہ وہی ہے اس لیے وہاں تو انتہائی حد تک حفاظتی انتظامات ہوں گے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کا وہاں پہنچنے کا کیا پلان ہے؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ سواکر نے یقیناً اب تک کیلی کو بھی خوشخبری سنا دی ہوگی کہ اس نے ہمیں مار گرایا ہے اور ہماری لاشیں بحیرہ ایڈریاٹک میں تلاش کی جا رہی ہیں، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا ہوگا اور اس میں اطمینان کی وجہ سے ہمیں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، عمران نے کہا۔ اس کی بجائے اگر اس نے یہ پیغام دیا ہو کہ ہماری لاشیں نہیں مل رہی اس لیے وہ محتاط رہے تو پھر؟ جولیا نے کہا۔ تو پھر وہ محتاط ہو جائے گا اور زیادہ احتیاط کوئی نہ کوئی موقع نکال دیتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ ہمارے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، کیا خوش فہمی ہے کہ تم سب ابھی تک اپنے آپ کو بچے سمجھ رہے ہو، واہ کیا بچپن ہے، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم بچے ہیں، بلکہ میرا مطلب تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تم سب میں عمر سے زیادہ ہوں، تنویر سے بھی؟ اوہ، یہ تو باقاعدہ سازش ہے میرے خلاف، عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی تو فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سب بے اختیار چونک پڑے۔ یس، عمران نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ احاطے سے نکل کر ساحل پر آ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آؤ بھائی، اب دوسرے مرحلے کا آغاز کریں، عمران نے ریسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ اتنی دیر کیا چیکنگ کے لیے کی گئی تھی؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، تاکہ پوری تسلی ہو جائے کہ بلیک ایجنسی نے ہمیں چیک تو نہیں کیا، یا یہاں ان کا کوئی آدمی تو موجود نہیں۔ وہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساحل پر پہنچ کر رک گئے۔ چند لمحوں بعد اچانک انہیں دور سے ایک دھبا سا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ لانچ ہے جس پر ہم پاٹن جزیرے پر پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن کیا وہ لانچ کو ہٹ نہیں کر دیں گے؟ صفدر نے کہا۔ عمران نے لازماً اس لانچ کو بھی ہیلی کاپٹر کی طرح بنوا لیا ہوگا،
تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کاش ایسا ہو سکتا کہ لانچ آبدوز میں تبدیل ہو سکتی تو لطف آ جاتا۔ میں اپنے ملک کی ساری لانچوں کو آبدوزوں میں تبدیل کر کے کروڑوں اربوں روپے تو لے لیتا، اور آغا سلیمان پاشا کا سارا ادھار اتر جاتا، اور میری مفلسی بھی ختم ہو جاتی۔ پھر میں ایک معمولی سے چیک کے لیے یہاں دھکے کھانے کی بجائے سوئٹزرلینڈ میں جا کر طویل چھٹیاں گزارتا۔ عمران نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ نے خاص طور پر سوئٹزرلینڈ کا ہی نام کیوں لیا؟ چھٹیاں تو دوسرے ممالک میں بھی گزاری جا سکتی ہیں، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو جولیا کے چہرے پر یکلخت سرخی سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ عمران کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے عمران ابھی کہے گا کہ سوئٹزرلینڈ کا نام میں نے جولیا کی وجہ سے لیا ہے، اس لیے کہ ناجائز رقم کا اکاؤنٹ صرف سوئٹزرلینڈ ہی کے بینک کھولتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار منہ پھیر لیا۔ اور سوئٹزرلینڈ بھی خوبصورت ملک ہے، اور سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی بھی، عمران نے اپنی بات کو مزید اجاگر کرتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کا ستا ہوا چہرہ ایک بار پھر نہ جانے کس جذبے کی بنا پر کھل اٹھا۔ پھر سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک بڑی سی جدید لانچ ساحل پر آ لگی، اور لانچ میں سے دو آدمی اتر کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب، لانچ حاضر ہے، ان میں سے ایک آدمی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور پھر اس طرح وہ دونوں آگے بڑھ گئے جیسے ان کا عمران اور اس کے ساتھیوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آؤ بھائی، فی الحال تو تفریح کے لیے لانچ حاضر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے، اور پھر وہ سب لانچ میں سوار ہو گئے۔ عمران نے تنویر کو لانچ چلانے کے لیے کہا، اور خود وہ تنویر کے قریب موجود ایک فکس کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ باقی ساتھیوں کو اسے لانچ کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں بھیج دیا۔ تنویر نے لانچ اسٹارٹ کی، اور پھر عمران کی ہدایت پر اسے سمندر کے اندر چلاتا ہوا آگے لے جانے لگا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر لانچ کا مخصوص ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ریڈ فاکس کالنگ، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس 3S اٹینڈنگ یو، اوور، چلنا مباد ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو تم؟ لوکیشن بتاؤ، اوور، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے لوکیشن کی تفصیل بتا دی گئی۔ کیا پروگرام کے مطابق معاملات درست ہیں؟ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں، آل از اوکے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہم نے لانچ میں زیادہ دور نہیں جانا، یہاں سے شمال کی طرف تقریباً 6 بحری میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے، ہم نے وہاں پہنچ کے لانچ چھوڑ دینی ہے، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور پھر وہاں سے کیسے آگے بڑھیں گے؟ تنویر نے کہا۔ وہاں سے پاٹن جزیرے تک کا علاقہ شارک مچھلیوں کا مخصوص علاقہ ہے، اس لیے لامحالہ ان لوگوں نے اس علاقے میں سمندر کے اندر کوئی بڑا حفاظتی اقدام نہیں کیا ہوگا۔ اس ٹاپو پر ہم لانچ چھوڑ دیں گے، وہاں ہمارے لیے غوطہ خوری کے ایسے لباس موجود ہیں جن پر ایسا کیمیکل لگایا گیا ہے کہ اس سے نکلنے والی مخصوص بو کی وجہ سے کوئی شارک مچھلی قریب نہیں آئے گی۔ اس طرح ہم تیرتے ہوئے پاٹن پہنچ جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، ویری گڈ، تمہارا ذہن واقعی سپریم ہے، جولیا نے درست کہا ہے، تنویر نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس تعریف کا شکریہ، لیکن پاٹن پہنچ کر ہمیں انتہائی سخت حالات سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے اصل امتحان وہاں شروع ہوگا، عمران نے کہا۔ کوئی میگا ٹیسٹ بم حاصل کر لینا تھا تاکہ ایک ہی بم سے پورا جزیرہ ہی اڑ جاتا، تنویر نے کہا۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں وہاں حفاظتی اقدامات پہلے سے کر رکھے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ پاٹن میں کوئی بم یا اس ٹائپ کا کوئی دوسرا اسلحہ کام ہی نہیں کر سکے گا، عمران نے جواب دیا، ساتھ ساتھ وہ تنویر کو لانچ کی سمت بھی بتاتا جا رہا تھا۔ تو پھر یہ اسلحہ جو تم نے تھیلوں میں بھر رکھا ہے کس کام آئے گا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اسلحہ اس وقت کام آئے گا جب ہم ان کی کنٹرولنگ مشینری پر نئی فیڈنگ کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ ہوگا وہی جو تم نے کہا ہے کہ پاٹن کا پورا جزیرہ ان میزائلوں سمیت ختم ہوگا، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد انہیں دور سے ایک چھوٹا سا ٹاپو نظر آنے لگ گیا۔ تنویر نے لانچ کا رخ اس ٹاپو کی طرف ایڈجسٹ کر دیا۔ یہ کون سا گروپ ہے جو یہاں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ وہی اوپیکس، یہ ٹاپو بھی ان کے قبضے میں ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس کا انچارج تو تمہاری بقول بلیک ایجنسی میں سے مل گیا تھا، تنویر نے کہا۔ میں نے یہی تو کام کیا ہے کہ ایک تنظیم کے 2 بڑوں کے ساتھ معاملات بیک وقت طے کیے ہیں۔ رچرڈ ہابرٹ کا انچارج ہے، جبکہ اوپیکس کا سمندر میں دوسرے شعبوں میں فیلڈ کا انچارج روسٹر ہے۔ روسٹر کا کوئی تعلق رچرڈ یا ہابرٹ سے نہیں، اس لیے روسٹر اوپیکس کے چیف کے حکم پر ہماری مدد کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ تم نے باقی ساتھیوں کو نیچے کیوں بھیج دیا؟ کیا ہماری کسی طرف سے چیکنگ ہو رہی ہے؟ تنویر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ ہاں، سیٹلائٹ سے چیکنگ ہو رہی ہے، چونکہ 2 آدمی اس لانچ پر ہابرٹ پہنچے تھے،
اس لیے 2 آدمی ہی واپس جا رہے ہیں۔ سیٹلائٹ کی چیکنگ میں نیچے تہہ خانے میں موجود افراد نظر نہیں آ سکتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ٹاپو کے قریب پہنچ کر رک گئی تو عمران اور تنویر نے نیچے اتر کر باقاعدہ اسے ماہی گیروں کے انداز میں ہک کر دیا، اور پھر عمران کے آواز دینے سے اس کے باقی ساتھی بھی نیچے تہہ خانے سے اوپر عرشے پر آئے اور پھر وہ ٹاپو پر پہنچ گئے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سے پہلے کہ عمران کو یہ جواب دیتا تنویر نے عمران سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ ارے ارے، تم تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہو، میں نے تمہیں اس لیے تو تمام تفصیل نہیں بتائی تھی کہ تم اسے سب کے سامنے دہرا دو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ نے جان بوجھ کر تنویر کو یہ سب کچھ بتایا ہے تاکہ وہ ہمیں بتا دیں، ورنہ تو آپ تنویر کو بھی کچھ نہ بتاتے، صفدر نے کہا۔ ارے ارے، آخر ہم دونوں ساتھیوں نے کسی نہ کسی موضوع پر بات تو کرنی ہی تھی نا، عمران نے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹاپو کے درمیان میں بنے ہوئے لکڑی کے کیبن کے سامنے پہنچ گئے۔ کیبن کا دروازہ بند تھا۔ ریڈ فاکس، عمران نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور 2 مقامی آدمی باہر آ گئے۔ آپ کا سامان اندر موجود ہے جناب، ان میں سے ایک آدمی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، لیکن وہ دونوں آدمی رکے نہیں اور عمران نے اس بات کا میں سر ہلا دیا اور کیبن کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر پہنچ گئے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ پہلے ان لانچ والوں نے ساحل پر ہمارے ساتھ رک کر بات نہیں کی اور اب ان کیبن والوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیٹلائٹ چیکنگ سے بچنے کے لیے یہ سسٹم اختیار کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ پر رکے ہوئے لوگ اسکرین پر نظر نہیں آتے، جبکہ حرکت کرتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے یہ لوگ کیبن سے نکل کر رکے بغیر آگے بڑھ گئے ہیں، جبکہ ہم رکے ہوئے تھے۔ اگر ہمیں پہلے وہ مارک کر رہے تھے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ان سے علیحدہ ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیبن کے اندر ایک بڑا سا بیگ پڑا ہوا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے سیاہ رنگ کے 2 بڑے بیگ اپنی اپنی پشت پر لادے ہوئے تھے۔ ان بیگوں کو اتار دو، ان میں موجود اسلحہ اپنی جیبوں میں ڈال لو، یہ اسلحہ اب پاٹن جزیرے پر کام دے گا، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے اپنے اپنے بیگ اتارے اور پھر چند لمحوں بعد بیگز میں موجود مخصوص ساخت کا اسلحہ ان سب نے اپنی اپنی جیبوں میں ڈال دیا۔ عمران صاحب، شارک مچھلیوں کے خلاف تحفظ کے لیے ہمارے پاس واٹر گنیں تو ہونی چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی شارک مچھلی ہمارے قریب ہی آ ہی نہ سکے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے پانی کے اندر واٹر گن کا فائر کھول دیا تو لازماً پاٹن جزیرے پر موجود افراد چیک کر لیں گے اور پھر ہمارے لیے بچت نکلنا ناممکن ہو جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان سب نے غوطہ خوری کے لباس پہن لیے اور سروں پر مخصوص ہیلمٹ بھی پہن لیے جن میں ٹرانسمیٹر بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی پانی سے آکسیجن کشید کرنے والا مخصوص آلہ بھی، تاکہ انہیں بھاری آکسیجن سلنڈر نہ اٹھانے پڑیں اور نہ سانس لینے کے لیے سطح سمندر پر آنا پڑے۔ آؤ اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مشن کی تکمیل کریں، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے اس کیبن سے نکلے اور ساحل پر پہنچ کر انہوں نے پیروں میں مخصوص جوتے پہنے اور پانی میں اتر گئے۔ عمران سب سے آگے تھا اور اب وہ کافی گہرائی میں تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اچانک انتہائی خوفناک شارک مچھلیوں کا ایک پورا غول انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا، لیکن وہ مطمئن تھے کہ یہ ان تک نہ آ سکیں گے، اور یہی ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر سے یہ غول تیزی سے مڑا اور پھر اس قدر تیزی سے غائب ہو گیا جیسے اگر ایک لمحہ مزید گزر گیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر انہیں ہر طرف سے شارک مچھلیوں کے غول اپنی طرف بڑھتے اور پھر مڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور وہ اطمینان سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ویسے وہ سب عمران کی خداداد ذہانت کے دل ہی دل میں قائل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح اطمینان بھرے انداز میں اور صحیح سلامت آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، ورنہ یہاں جس قدر تعداد میں خوفناک شارک مچھلیاں موجود تھیں وہ انہیں چند لمحوں میں چٹ کر جاتی۔ پانی کے اندر کوئی حفاظتی لائن بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ پاٹن پر موجود لوگ ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شارک مچھلیوں کے اس علاقے سے کوئی انسان صحیح سلامت یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس ایریے میں داخل ہو بھی گیا تو لامحالہ وہ شارک مچھلیوں کے خاتمے کے لیے گن استعمال کرتا، اور ظاہر ہے کہ گن استعمال ہونے کا انہیں علم ہو جاتا، لیکن یہاں تو وہ سب اس طرح اطمینان سے تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جیسے وہ عام سا سمندر ہو۔ عمران صاحب، کیا آپ کو پاٹن جزیرے کی سمت کا علم ہے؟ اچانک صفدر نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے باقی ساری زندگی سمندر میں تفریح کرتے گزار دینی ہے؟ عمران کی آواز سنائی دی
اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، جہاں جا کر ہم پاٹن جزیرے پر باہر آئیں گے وہاں نہ جانے کیا صورتحال ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے اوپیک سے جزیرے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس جزیرے کو ابھی 1 ماہ پہلے بند کیا گیا ہے اور اس سارے علاقے کو نان کراسنگ قرار دیا گیا ہے، ورنہ پہلے اوپیکس کے لوگ اس جزیرے کے قریب سے بھی گزرتے رہتے تھے اور اس پر جا کر آرام بھی کرتے تھے۔ ان معلومات کے مطابق اس جزیرے کے درمیانی حصے میں اونچی 4 دیواری بنائی گئی ہے، بہت اونچی، جس طرح قلعے کی فصیل ہوتی ہے۔ یہ 4 دیواری ریڈ بلاک سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس 4 دیواری کے باہر سوائے درختوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم احتیاطاً کچھ دیر کسی کھاڑی میں رکیں گے اور پھر صورتحال کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ عمران نے کہا اور سب نے اس کی بات کی تائید کر دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں پانی کے اندر جزیرے کا وہ حصہ نظر آنے لگ گیا جو پانی کے اندر تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہی جزیرہ پاٹن ہے۔ ان کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی اور جزیرہ قریب آتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اوپر کو اٹھنے لگ گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے باقی ساتھی بھی اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ جزیرے کے بالکل قریب وہ پانی سے باہر آ گئے اور پھر انہیں جلد ہی ایک بڑی کھاڑی نظر آنے لگ گئی، تو وہ اس کھاڑی کی طرف بڑھے اور پھر اس کھاڑی کے اندر وہ سب سمٹ کر بیٹھ گئے۔ چونکہ انہوں نے کافی طویل فاصلہ طے کیا تھا اور کافی گہرائی میں رہے تھے، اس لیے پانی کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے بھی ان کے جسموں میں درد کی تیز لہریں دوڑنے لگ گئی تھیں، اس لیے ان کا کچھ دیر آرام کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہیلمٹ اتارے اور پھر غوطہ خوری کے لباس بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ اب وہ اپنے عام سے لباسوں میں تھے۔ مشین گن اور میزائلوں کے پارٹس نکال کے انہیں جوڑ لو، کسی بھی لمحے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، عمران نے کہا، تو سب نے جیبوں سے سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سب مشین گنوں اور میزائلوں کو تیار کر لیا۔ عمران صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر چیکنگ کراؤں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اب ہمارا علیحدہ علیحدہ ہونا ہمارے خلاف جائے گا، اب ساری کارروائی اکٹھے ہوگی، عمران نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ان کی تھکاوٹ میں خاصی کمی آ گئی تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میزائل گنیں انہوں نے کاندھوں سے لٹکا لی، جبکہ مشین گنیں انہوں نے ہاتھوں میں پکڑ لی، لیکن جولیا کے ہاتھ میں صرف مشین گن تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کھاڑی سے نکل کر اوپر جزیرے پر پہنچ گئے۔ کافی دیر تک وہ چٹانوں کی اوٹ میں پڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن وہاں دور دور تک انہیں کوئی آدمی تو کیا، کوئی ایسا آلہ بھی نظر نہ آیا جسے تحفظ کے بارے میں وہ کچھ سوچ سکتے۔ آؤ، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ 4 دیواری کے اندر ہیں، باہر کوئی نہیں ہے، عمران نے کہا، اور اٹھ کر وہ چٹان کی اوٹ سے نکلا اور جزیرے کے اوپر والی سطح پر پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اوپر پہنچ گئے، اور پھر وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں دور سے ریڈ بلاکس کی بنی 4 دیواری نظر آنے لگ گئی۔ وہ واقعی بہت بلند تھی اور تمام تر 4 دیواری ریڈ بلاک سے بنائی گئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے اس 4 دیواری کو دیکھ رہے تھے۔ اب اسے کراس کیسے کیا جائے، صفدر نے کہا۔ عمران نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ رکھا ہوگا، تنویر نے جواب دیا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اڑتے ہوئے اسے کراس کر جائیں، ورنہ تو یہ اتنی بلند ہے کہ اس پر شاید ہم کمند بھی نہ پھینک سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ہمیں خود اندر لے کر جائیں گے، عمران نے کہا، تو سب اختیار چونک پڑے، اور پھر سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک اس 4 دیواری کے ایک حصے میں سے یکلنگ سرخ رنگ کی شعاعوں کا ایک دھارا سا نکلا، اور پلک جھپکنے میں وہ سب اس دھارے کی زد میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عمران کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر تاریکی نے غلبہ پا لیا ہو، لیکن عمران نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ذہن کو بلینک کر لیا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسے کسی حربے کی توقع ذہن میں رکھے ہوئے تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ایسا کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس لیے پلک جھپکنے سے بھی کم عرصے میں اس کا ذہن بلینک ہو گیا، اور پھر مخصوص وقت کے بعد جب اس کے ذہن میں روشنی پھیلی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ جزیرے پر ہی ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے سب ساتھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں اس کے پیچھے زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور وہ سب بے ہوش تھے۔ عمران نے مشین گن جو اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گر گئی تھی اٹھا لی، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا۔ البتہ اسے مشین گن کو اس انداز میں پکڑ لیا تھا کہ وہ اسے کسی بھی لمحے آسانی سے استعمال کر سکے۔ اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے گا، اور پھر اس طرح وہ اس آدمی کی مدد سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ آنکھیں کھولے زمین پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ایک بار پھر 4 دیواری سے سرخ روشنی کا دھارا سا نکلا، اور ایک بار پھر عمران سمیت اس کے سارے ساتھی اس دھارے میں نہا گئے۔ اور اس بار چونکہ عمران اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا،
اس لیے وہ اپنے ذہن کو بلینک بھی نہ کر سکا، اور اس کا ذہن اس قدر تیزی سے تاریکی میں ڈوب گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ وہ اب اپنے ساتھیوں کی طرح باقاعدہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔